व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप फ्रंट लाइन कामरान पर अपने ट्वीट्स के जरिए हमें आगाह कर सकते हैं अपनी राय इस प्रोग्राम के हवाले से। पाकिस्तान में जो सियासी कल्चर है, बहुत से लोग समझते हैं वो मैच्योर नहीं हुआ, और उसमें ये कि सिस्टम्स वो कहते हैं डेमोक्रेसी के इसलिए नहीं बन सके क्योंकि मुल्क में बेशतर औकात तो फौज का रूल रहा, और जब फौज की हुकूमत नहीं भी रही, जैसे कि आजकल नहीं है या पिछले 5 साल में नहीं थी, तो फौज जो है वही इतनी इन्फ्लुएंशियल परसुएसिव एक्टर रही है इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर कि जो वो कहते हैं वही हो जाता है। और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो है, ख्वाह वो प्राइम मिनिस्टर्स हों, ख्वाह वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हों, वो उन्हीं के मरून मिन्नत हैं, वो उन्हीं के तहत चलती हैं। और उसमें जिम्मेदारी का फिर तयन करना पाकिस्तान में कि मुल्क अगर डिफंक्ट हुआ है, अगर स्टेट फेलियर की तरफ जा रही है, अगर पॉलिटिकल प्रोसेस स्मूथ नहीं है, तो फिर जिम्मेदारी का तयन करना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि सियासतदान ब्लेम करते हैं एस्टैब्लिशमेंट या फौज को कि जनाब हमें काम नहीं करने दिया। पहले मार्शल लॉ लगा दिए गए, मार्शल लॉ नहीं थे तब भी काम नहीं करने दिया गया अपनी मिलिट्री माइट की बेस पे, और जिस तरह मैनूवरिंग होती है मुबैना, सियासतदान जी कहते हैं फौज के ऊपर। और फौज जो है उनका ये एनालिसिस है कि सियासतदान को तो फ्री हैंड है, लेकिन सियासतदान पॉलिटिक्स में आने के बाद, पावर में आने के बाद, गवर्न करने के बजाय, सर्व करने के बजाय मुल्क को ही लुटाना शुरू कर देते हैं। और फिर मुल्क बचाने के लिए दस्तूर और मुल्क के दरमियान जब तनाज़ा खड़ा होता है और सर्वाइवल की बात होती है, तो हम फिर मुल्क के दस्तूर के साथ खड़े होते हैं, मुल्क के साथ खड़े होते हैं, अवाम के साथ, ना कि उस दस्तूर के साथ जो आपको कुछ भी नहीं दे रहा होता सिवाय इसके कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्लंडर करने की, लूटने की लाइसेंस दे रहा हूँ। मेरे आज के तीनों मेहमान बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तारीख के मुख्तलिफ अदवार से उन्होंने चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखा है। हमारे साथ मौजूद हैं आज बड़े अरसे बाद जनरल रिटायर्ड फैज़ अली चिश्ती साहब। जो लोग इनको पहले नहीं जानते उनका तारुफ करा दूँ, जो आज की नौजवान नस्ल है, कि 1977 का जो मार्शल लॉ था उसमें जनरल ज़ियाउल हक के बाद अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट शख्सियत थी जिन्होंने मार्शल लॉ लगाने में, इम्प्लीमेंट करने में सबसे अहम और बोल्ड किरदार अदा किया, वो जनरल फैज़ अली चिश्ती साहब थे। आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के उस वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी थे। आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, तामीर पाकिस्तान पार्टी, और उसके आप सरबराह 99 से कायम है। बात करेंगे आज इनसे भी। हमारे साथ बहुत ही सीनियर हमारे जर्नलिस्ट नज़ीर नाजी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं, बड़े ही वेटरन जर्नलिस्ट हैं। जनरल साहब, आप तो एक तारीख हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आज जब आप पाकिस्तान को देखते हैं, सियासतदान ये कहते हैं कि ये मुल्क कोई अच्छे हालात से नहीं गुजर रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब हम सियासतदानों से सवाल करते हैं तो वो सारा मुद्दा डालते हैं आप पे, इस्टेब्लिशमेंट पे, फौज पे, मार्शल लॉज के ऊपर, और जो पीछे एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह पुश करती है हुकूमतों को, जिस तरह फोर्स करती है अपनी वर्दी की बेस पे। आपका अपना एनालिसिस क्या है? क्या आप आज मार्शल लॉज या इस्टेब्लिशमेंट का रोल फिक्स करेंगे इधर कि उन्होंने काम नहीं करने दिया सियासतदानों को, कि जो मुल्क उस तरह आइडियली नहीं चल रहा, फ्लरिश कर रहा जिस तरह हम देखना चाहते थे या आप देखना चाहते थे, या आप समझते हैं कि सियासतदानों में खराबी है कि परफॉर्म नहीं कर सके? मेरा ख्याल है खराबी दोनों में। मिलिट्री तो गवर्नमेंट का हिस्सा होती है, जब ओवरथ्रो करती है फिर तो सर गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं रहती। जो मिलिट्री गवर्नमेंट का हिस्सा होती है, जब आप पहले मिलिट्री का जो चीफ बनाते हैं आप सारा कुछ, तो उसमें आपका अगर इशू है बैड कुक यू कांट सर्व गुड। नहीं सर, लेकिन मिलिट्री का चीफ बनाती है इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसको ये मैंडेट तो नहीं देती कि उन्हीं की गवर्नमेंट तख्ता उलट दे। मैंडेट नहीं देती तो वो फौज क्यों आती है? फौज तो इन अदर वर्ड्स मार्शल लॉ क्यों लगता है? मार्शल लॉ लगता है या तो इरादतन जी या नतीजतन। ठीक है, इरादतन मार्शल लॉ लगता है जब हुकूमत खुद लगाती है, जैसे हुकूमत ने लगाया था। ठीक है सर, लेकिन 77 का मार्शल लॉ भी उसी तरह आप समझते हैं हुकूमत ने लगाया था। दूसरा इरादतन जब होता है जब फौजी जो कमांडर है वो चाहता है कि वो खुद रूल करे, फौज को हटा दे। तो पाकिस्तान में क्या हो, किस तरह? या फिर जो होता है नतीजतन के जो ऐसे हालात होते हैं कि फौज की मजबूरी हो जाती है। तो 77 में क्या सिचुएशन थी सर? 77 पे मैं नहीं आता। 54 में पहला जो मार्शल लॉ लगा वो गवर्नमेंट ने लगाया, इरादतन था, गवर्नमेंट ने किया। ठीक। 58 में जो अयूब ने मार्शल लॉ लगाया वो इरादतन था, उसने लगाया, वो करना चाहता था। 69 में जो फिर उसका हैंड ओवर किया याह्या खान का लगा, वो भी आप इरादतन ही लाते हैं। और 77 उसके बाद 77 में मार्शल लॉ लगा, पहले भुट्टो साहब ने लगाया 3 शहरों के ऊपर, वो इरादतन था। उसके बाद फिर जो ज़ियाउल हक ने लगाया वो इरादतन नहीं था, वो नतीजतन था। 7 मार्च से लेके 5 जुलाई तक हालात ऐसे हुए कि फौज जो है सकन होती गई आहिस्ता आहिस्ता,
پھر ایک وہ سٹیج آ گئی جب اس وقت سٹیج ان کو پھر ٹیک اوور کرنا پڑا، تو وہ ماشاءاللہ ارادتاً نہیں تھا، وہ نتیجتاً تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ آج پاکستان جو ان حالات تک پہنچا؟ اسی کو لے کے پوائنٹ میں آگے چلتا ہوں۔ سیاستدان نذیر ناجی صاحب، آپ کا کالم میرے سامنے، اگر میں 2-3 لائنیں پڑھ دوں، بڑا اچھا لکھا ہے آپ نے بگننگ سے ہی کہ پاکستانی جمہوریت کا چھاپا اسی دن الٹ گیا تھا جب وزیر دفاع کی حیثیت میں فوج کے سربراہ ایوب خان مرکزی کابینہ کے اجلاسوں میں بیٹھنے لگے۔ جمہوری حکمرانوں کا بھرم ہی ہوتا ہے، یہ کھل جائے تو نہ اس کی اتھارٹی باقی رہتی ہے نہ دبدبہ۔ 1958 میں آئی ہوئی فوجی حکومت 1972 میں اس وقت گئی جب مشرق پاکستان الگ ہوا۔ سر آپ آج ابھی آپ سن رہے ہیں، جنرل چشتی صاحب بھی بتا رہے ہیں، خاص طور پر 77 کے مارشل لا بڑی تنقید ہوتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نتیجتاً تھا کیونکہ ارادتاً بھٹو صاحب نے 3 شہروں میں مارشل لا لگایا۔ تو آپ ذمہ داری کہاں فکس کریں گے سر آج کے حالات کی ان دونوں اینٹیٹیز کو دیکھتے ہوئے؟ جی، جنرل صاحب تو اس ٹیم میں شامل ہیں جس نے مارشل لا نافذ کیا تھا، اس کو یہ ارادتاً کہیں یا نتیجتاً کہیں، جو مرضی کہیں، یہ ان کی مرضی استعمال کریں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ مارشل لا کے حالات نہیں تھے، ملک میں الیکشن ہو گیا تھا، صرف 21 یا کچھ سیٹوں پر جھگڑا پڑا تھا اپوزیشن کا اور بھٹو صاحب کا، وہ مذاکرات ان کے ہو گئے تھے، نتیجہ نکلنے والا تھا، اور اپوزیشن اس وقت جو ان 21 سیٹوں پر بھی الیکشن مار گئی تھی اور پروفیشنل جو الیکشن تھے ان پر بھی ایگری کر گئی تھی، لیکن پیچھے سے ضیاء الحق صاحب اور ان کی ٹیم بیٹھ کے ان کو اپوزیشن کو بھڑکاتی رہی، خاص طور پہ اصغر خان کے ذریعے، اور مذاکرات کو سبوٹاج کرتی رہی، اور اسی دن جس دن یہ مارشل لا نافذ ہوا تھا اسی دن رات کو بھی سمجھوتا ہو گیا تھا۔ یہ نوابزادہ اصغر خان صاحب نے بتایا تھا اور پروفیسر غفور نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے، لیکن اور مارشل لا اس وقت نافذ کیا گیا جب اپوزیشن اور حکومت میں سمجھوتا ہو چکا تھا، سارے مسائل حل ہو گئے تھے۔ تو یہ ان کا کہنا کہ یہ نتیجتاً تھا، نتیجتاً نہیں تھا، یہ ارادتاً تھا اور ارادتاً ہی رہا، اور کوئی مارشل لا پاکستان کا نتیجتاً نہیں ہوا، سازش کے ذریعے ہوا اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے ہوا اور بعض مقاصد کے لیے ہوا جو بیرونی قوتوں کے تھے، کیونکہ جب جنرل ضیاء آئے تو انہوں نے پھر وہ کام کیا جو روس کے افغانستان میں انہوں نے کر کے دکھایا اور ہمارا ملک تباہ کیا۔ اسی طرح جب ایوب خان لگایا تھا تو پاکستان کو دفاعی معاہدہ میں باندھنے کے لیے لگایا گیا تھا، کیونکہ منتخب حکومتیں ایسا نہیں کر رہی تھیں، امریکہ کا پٹھو بنا دیا پاکستان کو، وہ ایوب خان نے بنایا تھا۔ اسی طرح اب جو مشرف آیا ہے تو یہ افغانستان وار میں لڑنے کے لیے آیا تھا اور اس نے وہاں پر دہشت گرد بھیجے، افغانستان کو انسٹیبلٹی کی طرف دھکیلا۔ تو یہ سارے کام بیرونی حکومتوں کے کام کرنے آتے ہیں، اپنے ملک کی جو منتخب حکومتیں ہیں انہیں برطرف کرتے ہیں اور سیاستدانوں کو ذلیل کرتے ہیں، ان کے رسوا کرتے ہیں اور اپنی آ کے بناتے ہیں کہ یہ بہت جو ہیں جرنیل حضرات یہ بہت اچھے منتظم ہیں، لیکن ان کی انتظامی صلاحیتیں یہ ہیں کہ جب سے انہوں نے پاکستان پر قبضہ کیا ہے اس کے بعد پاکستان کا جو نظام بکھرا ہے وہ بکھرتے بکھرتے آج اس سطح تک پہنچ گیا ہے کہ اس وقت پاکستان کا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ صحیح حالت میں کام نہیں کر رہا، ہر طرف کرپشن آ گئی ہے، ہر طرف بدعنوانی آ گئی ہے۔ یہ ہے نتیجہ ان 4-5 حکومتوں کا ہمیں جو ملا ہے۔ لیکن ناجی صاحب سارا بلیم اگر فوج پہ ڈال دیں تو پھر سیاستدان تو ایگزیپٹ ہو جائیں گے۔ اب آپ خود ہی کالمز لکھ رہے ہیں، ابھی پچھلے 5 سال سے بھی آپ حکومت کے خلاف تنقیدی کالمز آپ کے میں پڑھ رہا ہوں، موجودہ حکومت کے خلاف بھی آپ کے تنقیدی کالمز ہیں، میرے نزدیک بڑی ویلڈ کرٹیسزم ہے۔ تو اب جب موقع ملا تب بھی کیا کر رہی ہے حکومت؟ سر یہ بتائیے نا، الیکٹڈ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے جب موقع ملا تو؟ جی یہ کس کی کون سی پولیٹیکل میٹیریل اس وقت یہ کس کا ہے تیار کیا ہوا؟ یہ سب ضیاء الحق کا تیار کیا ہوا ہے، ایوب خان کا تیار کیا ہوا ہے۔ پالیٹیشنز کی جو ایک نیچرل گروتھ ہونی تھی پالیٹکس کی وہ تو روک دی گئی تھی۔ پالیٹیشن کہاں سے تیار ہوتے ہیں، جماعتیں کہاں سے تیار ہوتی ہیں، ان پر پابندیاں لگی رہی۔ رائٹ، مدرس عباس صاحب کے پاس جانے سے پہلے سر آپ سنتے رہے، آپ بات آپ نے سنی ناجی صاحب کی ساری دیکھ لیں۔ یہ نذیر ناجی صاحب نے جو فرمایا ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ان کا حق ہے جو مرضی کہیں، ان کا حق ہے جو مرضی لکھتے رہیں۔ جب آپ چیف لگاتے ہیں، چیف کون بناتا ہے؟ فوج چیف بناتی ہے یا سویلینز چیف بناتے ہیں؟ سویلینز جب چیف بناتے ہیں تو وہ کیوں ایسا چیف بناتے ہیں جس کو نہیں بننا چاہیے تھا؟ ابھی آپ نے ضیاء الحق کو بلیم کیا ہے کہ ضیاء الحق نے یہ کیا، ضیاء الحق کو یہ کیا، سارا زمانہ کہتا ہے ضیاء الحق نے کیا۔ ضیاء الحق کو لگایا کس نے؟ غلطی کس نے کی؟ کیوں لگایا؟
जनरल साहब लेकिन उनको ये मैंडेट तो नहीं दिया था कि जिसने लगाया उसी की हुकूमत को ओवरथ्रो कर दें? मेरी बात सुने, जब देखें इसमें जज्बात की बात नहीं है, जब जो एनालिसिस आप करते हैं तो आप पूरे का पूरा एनालिसिस करते हैं। बात आपने शुरू की 58 से, अयूब को आपने क्यों डिफेंस मिनिस्टर लगाया, वो किसकी गलती है? ठीक है, उससे पहले आप चले जाएं कि अयूब को चीफ किसने बनाया, वो क्यों बना, चीफ तो बनने के लिए फिट नहीं था। ये इसके ऊपर डिफरेंट इशूज हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर ये जो माशाल्लाह जो 77 की बात करते हैं, बात बताइए जी, ये 77 की बात करते हैं कि जनाब ये मुआहदा हो गया था जी, कोई मुआहदा नहीं हुआ था। जो प्रोफेसर गफूर कहते हैं या सिविलियंस कहते हैं, उनको तो ये सच मानते हैं, और जो हम कहते हैं वो कहते हैं ये झूठ बोलते हैं। तो उसका फैसला कौन करेगा? मुझे मुआहदे का वो दिखाएं जिधर दस्तखत हुए थे। जनरल साहब, आप लोग तो मुआहदे में नहीं थे ना, तो जिन लोगों ने मुआहदा किया वो दोनों पार्टीज कह रही है मुआहदा हमने किया। प्रोफेसर गफूर एक तरफ थे, एक तरफ भुट्टो साहब थे, वो दोनों कह रहे हमारा एग्रीमेंट हो गया था। आप तो थे ही नहीं उसके अंदर, तो फिर एविडेंस तो उनके पास है ना, आपके पास तो नहीं होगा एविडेंस चीज का। वो खुद कह रहे हैं हमारा एग्रीमेंट हो गया था। एक शादी होनी होती है, लड़के वाले होते हैं, लड़की वाले होते हैं, आपस में मान जाते हैं कि जनाब जो है शादी हो जाएगी। जब तक निकाह नामा नहीं होता, जब तक निकाह नहीं होता, शादी नहीं होती। ठीक है, और दोनों पार्टियां कहती हैं सारे कुछ मुआहदा दिखाओ था, कोई मुआहदा नहीं हुआ था। मजर अब्बास साहब, आपकी तरफ आता हूँ सर। ये जो आर्गुमेंट आप सुन रहे हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपका अपना टेक क्या है इसके ऊपर सर, कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट इतनी नाअहल हो, जो जनरल ज़िया साहब को लगा दे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, कि जिन्होंने बाद में ओवरथ्रो कर दिया, वो जिम्मेदार है, या जनरल ज़िया फिर जिम्मेदार थे, या जो सक्सेसिव हुक्मरान आए पाकिस्तान की आज की हालत के? देखिए कामरान, मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ जो मार्शल्लाह लगते रहे हैं वो आदतन भी लगते रहे हैं। लस्ट फॉर पावर जो है ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ रही है, ख़ास तौर पे अनफॉर्चुनेटली हमारे मिलिट्री रूलर्स के अंदर। आप देखें अयूब खान के 62 का जो आइन था, उसके तहत जब अयूब खान गए तो उन्होंने पावर जो है स्पीकर को हैंड ओवर करनी थी, नहीं की, लेकिन उन्होंने पावर जो है एक और आर्मी चीफ को हैंड ओवर की। सही। उसके बाद ज़िया-उल-हक ने जब मार्शल्लाह लगाया तो उनको 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा के वापस बैरिक्स में जाना था, लेकिन चूंकि लस्ट ऑफ पावर इतनी होती है और इतनी अट्रैक्शन होती है कि उसके बाद उन्होंने 77 में, अक्टूबर 77 में इलेक्शन मुलतवी किए, फिर 79 में इलेक्शन मुलतवी किए। तो वो हमारे फौजी हुक्मरान पावर छोड़ना नहीं चाहते। आप देख लें, अयूब खान 10 साल, ज़िया-उल-हक 11 साल, मुशर्रफ 9 साल, और इन तीनों अदवार में उन्होंने सिविलियन पॉलिटिशियन जिनको बुरा भला कहा जाता है, उन्हीं से हैंड पिक लेते हैं लोग और अपनी पावर को प्रोलॉन्ग करते हैं। तो हमारे यहाँ आदतन मार्शल्लाह लगाया जाता है, साजिशें करके सिविलियन गवर्नमेंट्स को डिसलॉज किया जाता है। आप देख लें 88 में किस तरह IGI बनी, आप देख लें कि 90 में किस तरीके से पैसा तकसीम हुआ मेहरान बैंक के नाम पे। तो ये चीजें तो बड़ी खुलकर हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो हमारे यहाँ जो सिविलियन रूलर्स रहे हैं वो इनसिक्योर रहे हैं। देखिए सर, आप एक सहाफी हैं और आप अगर पैसा ले लेते हैं या आप किसी के इन्फ्लुएंस में लिख लेते हैं तो कसूर तो आपका भी उतना ही है ना। तो जो पॉलिटिकल फैब्रिक इस कंट्री का बिल्कुल है, मैं नहीं कामरान, मैं बिल्कुल पॉलिटिशियंस को एब्सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस इनसिक्योर रहे हैं हमेशा से और आज तक इनसिक्योर हैं कि अगर आपने कोई भी ऐसा इकदाम किया तो आपके खिलाफ साजिशें हो जाएंगी। चूंकि हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट साजिशें करती रही है और ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, ये कहीं ढकी छुपी बातें नहीं हैं, ये कन्फेशंस मौजूद हैं। जनरल हमीद गुल का कन्फेशन मौजूद है, असद दुर्रानी का कन्फेशन मौजूद है। तो हमारी यहाँ तो खुली हैं चीजें। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए, पॉलिटिशियंस को अपने आप को बेहतर करना चाहिए, अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खराब तर्ज हुक्मरानी का नतीजा माशाल्लाह नहीं होना चाहिए। दुनिया में खराब तर्ज हुक्मरानी रही है, लेकिन उसके बदले में माशाल्लाह नहीं आए हैं, फौज ने मुदाखलत नहीं की है। तो फौज को अपना काम करना चाहिए, सियासतदानों को अपना काम करना चाहिए। नज़ीर नाजी साहब अगर सियासतदानों पे तनकीद करते हैं तो ये उनका हक है, मैं अगर सियासतदानों पे तनकीद करता हूं तो ये मेरा हक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन पे तनकीद के नतीजे में फौज आ जाए और मैं उसको खैर मकदम करूं। राइट जी चिश्ती साहब, एक काम होता है, जो काम गलत होता है या ठीक होता है तो उसके बाद काम करने वाले को सजा मिलती है या जजा मिलती है। ठीक है, हुकूमत ले ले, सिविल हुकूमत ले ले, गलती की जैसे ये फरमाते हैं, चलो माशाल्लाह लग गया, जो मर्जी माशाल्लाह ले ले, आप
जो कुछ मार्शल लॉ ने किया उसके बाद सिविलियन गवर्नमेंट आती है, सिविलियन गवर्नमेंट क्यों एहतसाब नहीं करती उस बड़ा वक्त, important point है, बिल्कुल क्यों एहतसाब नहीं करती कि क्या हुआ था क्यों हुआ था? ये वजह असली वही है। ये जो आदमी चीफ लगाते हैं, फौजी अफसर दो किस्म के होते हैं, या लॉयल लेफ्टिनेंट्स होते हैं या गुड कैप्टन्स होते हैं। अगर आपने अपनी कुर्सी बचानी है, गद्दी बचानी है, तो यू गो फॉर द लॉयल लेफ्टिनेंट्स। अगर आपने मुल्क का दिफा करना है या कोई मुल्क का आप कब्जा करना है, तो यू गो फॉर जनरल किस बेस पे लगाएगा था आपके यू नीड गुड कैप्टन्स। पाकिस्तान में आज तक जो है गुड कैप्टन्स को फेंका गया और लॉयल लेफ्टिनेंट्स लगाते गए। जनरल ज़िया साहब भी लॉयल लेफ्टिनेंट की कैटेगरी में आते हैं। लॉयल लेफ्टिनेंट थे इसलिए लगा, अशफाक परवेज के अनी लॉयल लेफ्टिनेंट था, एक्सटेंशन मिली, उसी तरह से लगा। इसी तरह से जो से बात सुलझ जाए तो फिर उनसे अब क्या करते हैं? देखिए, काम करने के बाद उसका एहतसाब होता है, ठीक है, क़यामत वाले दिन मरने के बाद एहतसाब होना है। जब एक असेंबली ख़त्म हो जाती है 5 साल या जितना भी उसने किया, उसकी मौत होगी, उसका एहतसाब करो। ठीक है। आज नवाज शरीफ की हुकूमत है, नवाज शरीफ की हुकूमत का फ़र्ज है कि जो पिछली असेंबली थी 5 साल हुई, उसका एहतसाब करे। ये सिविलियंस का काम है, ये अथॉरिटी का काम है। नहीं, मुशर्रफ साहब का एहतसाब ना करें पहले तो वो जो मुशर्रफ ले ले जिसका भी है, जो मुशर्रफ साहब का जो हुआ, इसी तरह से सेक्टर बाई सेक्टर करें। जो गुज़श्ता असेंबली हुई है उसमें जनरल साहब आप भी उस कैटेगरी में एहतसाब के लिए तैयार होंगे फिर 77 के मार्शल लॉ? आप भी तैयार होंगे 77 के मार्शल लॉ? जी साहब जी पूछ लो, मैंने तो कई दफा कहा है एहतसाब करो, पहले मेरा एहतसाब करो, ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ। नाजी साहब, जब आप कहते हैं जी फौजी आ गए लगा दिए, अपना मजहर साहब जो काम जिसकी सजा मौत है वो सोच मोच के करते हैं, बगैर सोचे नहीं करते। जिसने कभी ये गोली चलती नहीं देखी, खून निकलता नहीं देखा, जुम्मेवारी कभी नहीं देखी, और जिसको कभी जुम्मेवारी नहीं मिली वो कैसे कमेंट कर सकता है कि काम गलत हो रहा है? हारून रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम, आपने हमें ज्वाइन किया, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही। जनरल साहब, हारून साहब हमारे साथ जनरल फैजल चिश्ती साहब हैं, नजीर नाजी साहब है, मजहर अब्बास साहब हैं। हम इवेल्युएट कर रहे थे कि आज के हालात में किस हद तक फौज जिम्मेदार है, एस्टेब्लिशमेंट खासतौर पर 77 का मार्शल लॉ, किस हद तक सियासतदान जिम्मेदार है? सर व्हाट इज योर टेक? चिश्ती साहब तो कहते हैं कि जी टेक ओवर वाज इनएविटेबल, और क्योंकि भुट्टो साहब जो थे उनकी हुकूमत जो थी उसने इंतहा कर दी थी धांधली की भी, और जो कत्लेआम जो कुछ हुआ, और मजहर अब्बास और नजीर नाजी साहब कहते हैं साजिश थी ये। जी जी हारून, कौन सी साजिश थी ये? बिल्कुल इनएविटेबल था। खाना जंगी किसी मुल्क की सूरत हाल थी, मईशत रुकी हुई थी, दोनों तरफ से एक तहरीक थी। अब ये कुछ बज़ वर्ड्स होते हैं, कुछ मफरूज़े हैं तारीख में कायम कर ले, कोई चारा ही नहीं था। हुकूमत करना बाद में गलत बात है, 11 बरस तक वो चीज़ों को सार्ट आउट करके इलेक्शन होनी चाहिए थे कुछ मुतय्यन अरसे में, लेकिन ये कि उस वक्त तो कोई चारा बाकी नहीं रहा था, कतन कोई रास्ता था ही नहीं। ये तो बड़ी नाइंसाफी की बात है कि जी उस वक्त कोई साजिश हुई। क्या साजिश हुई? 3 महीने कत्ल गारत होता रहा, मुस्तफा खर की क़यादत में मनसूबा बंदी हो रही थी कत्ल गारत की, फौजी अफसरों ने इनकार कर दिया था गोली चलाने से अनारकली में, और उन अफसरों को क्या बाद में क्या तहकीक क्या कहती है कि मिलिट्री लीडरशिप की तायद हासिल थी? बिल्कुल नहीं थी, वो सब कदोश किए गए थे। राइट नाजी साहब, आप भी उस जमाने के साफी हैं और हारून रशीद साहब भी, बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आप दोनों की नुक्ता नजर में, ऑब्वियसली नेचुरल सी बात है। ये डिफरेंस तो रहेगा जी, क्योंकि जो हुकूमत कर रही थी वो उसको बेअसर करने के लिए एक साजिशी ग्रुप था, और ये जो PNA थी ये बाकायदा फौज की वर्दा थी, पैदा करदा थी, और उसके पीछे जो अमरीकी डॉलर आए थे उसका ये जिक्र नहीं सुनते कभी। वो मालूम है भुट्टो साहब ने कहा था खुला कि यहाँ डॉलर बटे थे, और डॉलर बाकी बांटे गए थे PNA की तहरीक को भी हवा देने के लिए और भुट्टो हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए भी। और उसके बाद ये जो कहानियाँ घड़ी जाती है फला जगह गोली चली, फला जगह गोली चली, ये सारा कुछ जो था ये इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे हुआ था। भुट्टो साहब जैसा कोई आदमी गोली चलाने का वो हुक्म देने की पोजीशन में ही नहीं थी उस वक्त। ये ख़ास तौर से एक मुहाज़राई तैयार की गई और उसको बाकायदा ये बनाया गया नक्शा के मुल्क की, तो वहाँ बदमाशी कहीं नहीं हो रही थी। सिर्फ लाहौर में मुजाहरे हुए, कराची में मुजाहरे हुए, बाकी सारा मुल्क पुरअमन था, कहीं कोई तनाज़ा नहीं था, कहीं कोई झगड़ा नहीं था, कहीं कोई बदअमनी नहीं थी ऐसी। और जब वैसे भी मुजाहरे नहीं होते थे तो शायद पुरअमन होते थे। तो ये सारा यार मुझे इजाजत है बात करने की? जी कीजिए जी हारून साहब। खुदा हद हो गई यार, 323 आदमी कत्ल हुए एक दिन में। पंजाब असेंबली के सामने 21 लोग मारे गए, वो नथ फोर्स बनाई गई। अमन कहाँ था? पूरे मुल्क की मईशत स्टैंड स्टिल थी। ये फौज हुक्म देती थी गोली चलाने की या
پولیس گولی چلاتی تھی، انتظامیہ کے حکم پر گولی چلاتی تھی. وہ کمال ہے یار، اس قدر آپ حیران کن بات کر رہے ہیں. جی ناجی صاحب. اور کون سے ڈالر بٹے تھے جی؟ یہ جو لوگ جو مارے گئے سڑکوں پر، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں کہا جا سکتا ہے جان دیتا ہے کوئی ڈالر لے کر؟ وہ میں اب کیا عرض کروں، یہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں مظاہرے جلوس، کامن مین اس میں بھرا جاتا ہے، لیکن جو پیسے لینے والے ہوتے ہیں، جو سازش کرنے والے ہوتے ہیں، وہ گھروں میں بیٹھ کے منصوبے بناتے ہیں اور ان کو سڑکوں پہ لاتے ہیں، نعرے دیتے ہیں. اچھا، تو اتنی دشمنی کیا ہارون رشید صاحب، اگر یہ بات صحیح مان لی جائے کہ بھٹو صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کی اتنی کیا دشمنی ہوگی تھی کہ وہی مظاہرے اگر کروا رہے تھے؟ کوئی دشمنی نہیں تھی، اسٹیبلشمنٹ کوئی مظاہرے نہیں کروا رہی تھی. بھٹو صاحب نے چاروں چیف منسٹر بلا مقابلہ منتخب کرائے، خود بلا مقابلہ منتخب ہوئے، اپنے مخالفین کو دلائی کیمپ میں رکھا، اپوزیشن کے لیے زندگی عذاب کر دی. سنگل کالمی خبر سے زیادہ خبر اپوزیشن کی نہیں چھپ سکتی تھی. پریس پہ کنٹرول تھا، انٹیلیجنس کو، پولیس کو، انتظامیہ کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا. آخری دنوں میں 50,000 آدمی جیلوں میں تھے، آدھی آبادی باہر امٹ پڑی تھی. کمال ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی کیا سازش تھی؟ ضیاء الحق کی کیا جرت تھی اس حالت میں سازش کرتا؟ وہ تو ایسی سچویشن ہو گئی بالآخر کہ فوج کو مداخلت کرنی پڑی. میں ان کے حق اقتدار کی حمایت نہیں کر رہا یا مارشل اللہ کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن یہ اب آپ یہ کراچی کی حالت نہیں دیکھتے کہ پولیس کس طرح مجرموں کی گرفت میں آ گئی تھی تو ایپس کمیٹی کو مداخلت کرنی پڑی. اس کے لیے فوج ذمہ دار ہے. اگر کراچی میں مداخلت نہ کرے تو امن ہو ہی نہیں سکتا. زرداری صاحب ذمہ دار ہیں یا فوج ذمہ دار ہے جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے اس کے لیے؟ رائٹ. بزر عباس صاحب، واٹس یور ٹیک؟ آپ کہہ رہے تھے عادتاً مارشل اللہ لگائے، لیکن ہارون رشید صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی حالات ہی ایسے ہو گئے جو چشتی صاحب کہہ رہے ہیں اسی کو انڈورس کیا ان کے اس پوائنٹ آف ویو کو انہوں نے. جی بزر صاحب. دیکھیے، اندرونی طور پہ حالات جتنے بھی خراب ہوں، پہلی چیز یہ کہ فوج کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مارشل اللہ لگائے. دوسری بات یہ کہ سازش کہاں اسٹیبلش ہوتی ہے؟ سازش وہاں اسٹیبلش ہوتی ہے جب آپ اکتوبر 77 میں انتخابات ملتوی کر دیتے ہیں. جب ملک میں پورا امن ہوتا ہے اس کے بعد آپ انتخابات ملتوی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی انٹینشن پہلے ہی سے اپنے اقتدار کو طول دینے کی تھی. دوسری بات، آپ نے کس وقت مارشل اللہ لگایا؟ جب دو جماعتیں اپنے ایک معاہدے پہ پہنچ گئی تھیں، اس وقت آپ مارشل اللہ لگا رہے ہیں. جب پی این اے اور پیپلز پارٹی مذاکراتی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے مارشل اللہ اس سے 1 مہینے پہلے نہیں لگایا، آپ نے اس وقت لگایا جب ایگریمنٹ کے قریب تھے، ایگریمنٹ تقریباً ہو گیا تھا. تو اس لیے یہ سازش ہے، اس لیے یہ جسٹیفیکیشن نہیں تھی اس وقت. جس وقت آپ نے مارشل اللہ لگایا اس وقت دونوں ٹیبل پر تھے. کون سا ایگریمنٹ ہوا تھا یار؟ کون سا ایگریمنٹ ہوا تھا جی؟ ایگریمنٹ کے قریب ہارون صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا پروفیسر غفور غلط کہہ رہے ہیں؟ کیا مولانا شاہ احمد نورانی غلط کہہ رہے تھے؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میری گزارش تو سنیے حضور بھائی. اکتوبر میں الیکشن نہ کرانا تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اکتوبر میں الیکشن کرانے چاہیے تھے، یہ بات تو قابل فہم ہے. اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ پہلے سے منصوبہ تھا؟ اور بھائی پاور انٹاکسیکیشن ایک چیز ہوتی ہے، آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اقتدار نہیں چھوڑ سکتے. یہ ایک مسلمہ اصول ہے، نہیں چھوڑنا چاہتے سوائے ان کے جو بہت اعلیٰ اخلاقی معیار رکھتے ہوں. مگر اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ یار آپ تو بادشاہ لوگ ہیں، بالکل عجیب توجیہ کر رہے ہیں واقعات کی. کیا ہارون صاحب کیا غفور صاحب غلط کہہ رہے تھے؟ کیا شاہ احمد نورانی مرحوم غلط کہتے تھے کہ ہم ایگریمنٹ؟ بالکل غلط کہہ رہے تھے. یہ سب نہیں تو پھر اب تو پھر یہ ظاہر ہے وہ لوگ اس وقت موجود نہیں ہیں جو آپ کی بات کا جواب دیں. تو بھٹو صاحب بیرون ملک 16 ملکوں کے دورے پہ کیسے چلے گئے اس وقت؟ اور اتنے ڈیلے کیسے ہوئے؟ اتنے طویل کیسے ہو گئے؟ نہیں تو پھر اس کا مطلب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی غلط کہہ رہی تھی اور پی این اے بھی غلط کہہ رہی تھی اور صرف فوج کا مارشل اللہ انیویٹیبل تھا تو پی این اے نہیں کہہ رہی تھی، غفور صاحب نے کہا. پی این اے نے کہا، غفور صاحب رنجیدہ تھے، مارشل اللہ کے دراز ہونے پہ رنجیدہ تھے. غفور صاحب نے یہ بات کب کہی؟ فوری طور پہ تو نہیں کہی غفور صاحب نے. میں آپ کو انٹرویو بھی دیے ہیں پروفیسر غفور نے، مجھے بھی انٹرویو، لیکن اب یہ نہیں پتا سچ کہہ رہے غلط کہہ رہے، وہ تو اللہ عالم. کب کہا غفور صاحب نے؟ سر مجھے بھی انٹرویو دے کے انہوں نے کہا. کو یاد آئی یہ بات کئی برس کے بعد. جی کئی برس بعد. صحیح تھے، وہ بہت اچھے آدمی تھے. ٹھیک، بالکل صحیح، شریف آدمی تھے، لیکن بعد میں غصے میں کہی. ناجی صاحب آج بھی ویسے اس بارے میں کنسنسس نہیں ہو سکا کہ پاکستان میں مارشل اللہ جسٹیفائڈ، انٹلیکچوئلز کے درمیان بھی نہیں ہو سکا 77 کا. تو اس پہ اور آگے کیا بات کی جائے اب؟ کیوں ناجی صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ کہ مارشل اللہ کے جو پروردہ ہوتے ہیں، مارشل اللہ سے استفادے کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کی وہ کرتے ہیں. نہیں، ہارون صاحب نے استفادہ تو نہیں کیا،
لیکن بہرحال میں جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. جماعتیں ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. کامران صاحب مجھے معاف کریں، میں ایک پوائنٹ جو گزر چکا ان میں سے دو عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو پیچھے جو لفظ استعمال کیا گیا کہ تقریباً معاہدہ ہو گیا تھا. تقریباً معاہدہ ہو گیا کا مطلب ہے معاہدہ نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے لفظ پہ غور کرے. دوسری چیز جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، اگست 78 میں ضیاء الحق صاحب نے انٹروڈیوس کی یہ پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز کو جو گورنمنٹ میں لایا. میں نے اعتراض کیا، یہ غلط فہمی میں دور کرنا چاہتا ہوں. ہم نے انکار کر دیا، ہم نے کہا ہم نے مارشل لا لگایا تھا، we sink or swim with our own mistakes، ہم کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ہم نہیں بیٹھے. اگست 78 سے لے کے 19 اپریل 78 تک ہم نہیں بیٹھے اس میں. ویورز پروگرام میں ڈسکشن جاری ہے، کوئک بریک میں واپس آتے اسی پروگرام میں. جی ویری وارم ویلکم بیک ویورز. پروگرام میں بڑی امپورٹنٹ ڈیبیٹ جاری پاکستان کے سروائیول کے حوالے سے. ناجی صاحب، یہ اگر جنرل ضیاء صاحب کے بعد جو حکومت آئی تھی پیپلز پارٹی کی، وہ احتساب کر لیتی، چشتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تو آئندہ کسی جرنیل کو پھر نہ مشرف بننے کی ضرورت تھی اور نہ انفلوئنس کرنے کی ضرورت تھی. واٹس یور ٹیک سر؟ کامران صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ حکومتیں کیسی تھیں. جی، اس حکومت کی نامزدگی اس کی تقرری جنرل بیگ نے کی تھی، اور پہلے شرطیں لگائی تھی کہ آپ یہ اس ایریا میں نہیں جائیں گے. حتیٰ کہ صاحبزادہ یعقوب کو وزیر خارجہ بنا کر لگا دیا، بے نظیر سے منوایا کہ وزیر یہی رہے گا. صحیح. اکانومی اس کے کنٹرول میں نہیں تھی، فارن پالیسی اس کے کنٹرول میں نہیں تھی، کنٹرول میں نہیں تھی. صحیح. تو اس کے بعد جو یہ نواز شریف آئے تھے، یہ بھی اسی پیٹرن میں تھے. تو یہ جو بار بار دو وزیر اعظم بنے ہیں، یہ اصل میں فوج کے ماتحت تھے، فوج کے چنے ہوئے تھے، فوج کے لگائے ہوئے تھے. صرف ایک بے نظیر تھیں جو الیکشن سے آئی تھیں، لیکن انہیں گھیر گھار کے جھکنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر اقتدار لینا ہے تو ان شرائط پر ملے گا. تو وہ بیچارے کیا کرتے؟ وہ معذور تھے، مجبور تھے. رائٹ صاحب، جو حاکم آتا ہے جی، اس کو مجبور کیا جاتا ہے حاکم بنو، یا وہ رضاکارانہ آتا ہے؟ جب ایک پرائم منسٹر آتا ہے، پرائم منسٹر بنتا ہے، جب اس کو اتھارٹی نہیں ہے کام کرنے کی، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ملک کے لیے ٹھیک کام کرنے کی، فوج کو سیدھا کرنے کی، جب ملک کو سیدھا کرنے کی، تو وہ کیوں بنتا ہے؟ وہ نہ بنے. کس واسطے بنتا ہے؟ عباس صاحب کیوں بنتا ہے جی؟ کس واسطے بنتا ہے؟ پیپلز پارٹی کو نہیں ایکسپٹ کرنا چاہیے تھا یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن تاکہ جمہوریت مضبوط ہوتی. جی، میں تو دیکھیے، میں تو کامران ایک بیسک بات کہہ رہا ہوں. انہوں نے ابھی جنرل چشتی صاحب نے کہا کہ احتساب کیوں نہیں کرتے. تو جب مشرف کا ٹرائل شروع ہوا تو کس نے اٹھا کے ان کو آرمی ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا؟ کہاں کنفرنٹریشن؟ اور سارے کے سب لوگ آستینے چڑھا کے کیوں کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہونا چاہیے ٹرائل، اس طرح نہیں ہونا چاہیے ٹرائل. آپ ٹرائل ہونے دیتے، اس میں سزا ہوتی یا ان کو بری کر دیا جاتا. تو احتساب 88 میں جب بے نظیر بھٹو نے اپنی گورنمنٹ چلانی شروع کی تو 89 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ اس سے پہلے اسلامی جمہوری اتحاد کس نے بنایا تھا؟ یہ جو باتیں ہیں. اور پھر میں نے تو بیسک بات کی کہ آ گیا جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا دیا. اس کے بعد اکتوبر 77 میں جنرل چشتی صاحب بتائیں کہ اکتوبر 77 میں الیکشن کیوں ملتوی کیے گئے؟ دوبارہ برسر اقتدار. اکتوبر 77 میں جنرل ضیاء الحق نے الیکشن ملتوی اس لیے کروائے کہ ان کو سیاستدانوں نے جا کے کہا اب یہ الیکشن مت کرو. Who were the politicians, sir? یہ سارے جو پی این اے والے تھے. تو اس کا مطلب فوج پی این اے کے ساتھ آپ نے قوم سے کمٹمنٹ کی تھی جشتی صاحب. بدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قوم سے کمٹمنٹ کی تھی، پی این اے کے ساتھ نہیں کی تھی. آپ پی این اے کی پارٹی میں نہیں تھے. یہ دیکھیں فرق پڑتا ہے. چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایک بندے کی حکومت ہوتی ہے، ہم نے کی تھی، فوج نے کی تھی، ضیاء الحق نے کی تھی. جی، جو نہیں کیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ضیاء الحق جو ہے 77 سے لے کے 88 تک جو حکومت کرتا رہا، پھر وہ کریش ہوا. اور جو نہیں کرتا تھا، میں تو 77 میں اس کے ساتھ ہے 3 سال، 80 میں پھر میں نے تو چھوڑ دیا. میں نے کہا تم کام نہیں کرتے، ٹھیک نہیں کرتے. نہیں، وہ تو صاحب پہلے کی بات کرنے لگے. اچھا جنرل صاحب، آپ کہیں پہ بھی جنرل ضیاء پہ یا جنرل ایوب پہ، پھر 79 میں بھی آپ نے الیکشن ملتوی کر دیے. جی 79 وہ تو کہہ رہے ہیں جی پی این اے والوں کی بات سنتے تھے جنرل ضیاء صاحب ایز اف کے نہیں 79 میں تو پی این اے الگ ہو گئی تھی. جی یہ دیکھیں میرا پوائنٹ یہ ہے
فوج نہیں نے تب جو کچھ کیا چشتی صاحب بھی دیکھیں، جا چکے تھے. فوج نے جو سر کچھ یہ 80 میں کیا- گئے 1980 میں گئے. دیکھیں فوج نے جو کچھ کیا اس کا احتساب کرو. فوج کے بعد حکومت آئی. فوج کا احتساب سر کس طرح ہو سکتا ہے غلط کام کے کسی جنرل کا؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں بدر عباس صاحب او حضور، وہ مشرف صاحب جو ہے ان کا نہیں کر سکا کوئی. حضور مال بیکا. وہ متحد ہیں، جو متحد سے ہی ڈرتا ہے وہ حکمران کس کام کا ہوا؟ واہ کیا حاجی بات صاحب یہ تو کرتے ہیں بڑی آپ؟ گولڈن سٹیٹمنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو ماتحت سے کیا ڈرے. کہنے چشتی صاحب ریٹائر ہونے کے بعد ایسی باتیں کر رہے ہیں. یہ دیکھیں کیا بات کرتے ہیں. دیکھیں باتیں جو ہے اصولی باتیں کریں. میں آج کی بات کرتا ہوں. دیکھیں پتہ لگا شاید کوئی جی نیشنل لاجسٹک سیل میں کوئی جو بھی جو کوئی خرابیاں ہوئی. ٹھیک ہے. اشفاق پرویز کیانی صاحب نے کیا کیا، اور 3 جرنیلوں کو آپ نے کہا ان کے اوپر کیس چلاؤ. کہا نا ساری قوم نے. اور 3 جرنیلوں کو واپس یونیفارم میں ڈال دیا گیا، بلا لیے گئے کہ ہم ان کا ٹرائی کریں گے سارا کچھ. کتنی دیر ہو گئی ہے؟ 3 سال ہو گئے. کتنے ان کا کیا ہوا؟ کس کا قصور ہے آپ کے نزدیک؟ کس کا جس قصور کے ہے؟ وہ کیونکہ بتایا سپریم کورٹ تو تھا. ٹرائل کرنے والی تھی. اور جس کے نیچے آتے ہیں وزیر اعظم از دی ہیڈ آف دا گورنمنٹ. سر وزیر اعظم نہیں، سپریم کورٹ پہ انہوں نے انکار کر دیا تھا. سپریم کورٹ کے سامنے انکار کر دیا تھا کہ نہیں ہوگا ان کا ٹرائل. سپریم کورٹ جو ہے سپریم کورٹ ٹرائی کرے. سپریم کورٹ از سپریم کورٹ تو حضور اب میں آپ کو کیا بتاؤں. سپریم کورٹ کا آخری جو چیف جسٹس گزرے ہیں ماشاءاللہ افتخار چودھری صاحب، انہوں نے جس طرح 6 سال تک جو ہے وہ فوج کی وردی کو جسٹیفائی کیا اپنے فیصلوں کے ذریعے، تو ججوں کی کیا بچاروں کی اس ملک میں حیثیت رہی ہے؟ تو پھر جب آپ بدے ٹھیک نہیں لگائیں گے، نکمے لگائیں گے جو کیپیبل نہیں ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایکسپلائٹ کرے سچویشن کو سر، اور یہ ہم اس حالت میں پہنچ جائیں کہ آج ہماری ڈیموکریسی ڈیفنکٹ ہے، دھاندلی ہوتی ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، پروسیسز نہیں ہے، یہاں پروسیجرز نہیں بن سکے اس ملک کے اندر. یہ دیکھیں بات ساری آسان ہے. ہماری سائیکی یہ ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، بندے سے ڈرتے ہیں. جب کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، امالومنٹس ہوتے ہیں، نوکر ہوتا ہے، جو اتھارٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. اتھارٹی تو لیتے ہیں، ذمہ داری جو ہے وہ اپنی نہیں نبھاتے ہیں. یہ آپ کا پوائنٹ آگا. ناجی صاحب ایک بات بتائیے، جنرل صاحب تو ایڈمنٹ ہے اس بات میں کہ جو فوج کا جو جنرل ہوتا ہے وہ سرکاری ملازم ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہوتا. تو اگر آپ 2015 پہ آ جائیں واپس، تو پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا یہ ایک فیبرک پیش کر رہے ہیں کہ اس طرح ہو کہ وہ سرکاری ملازم کے طور پہ ہی کمانڈ اینڈ کنٹرول میں پرائم منسٹر کے ہو، یہ ہو پائے گا؟ دیکھیے جی، جب حکومتیں اپنے فرائض ادا کرے اور فوج اپنے فرائض ادا کرے جی تو پھر یہ ہوتا ہے. یہ ہمارے پڑوس میں ملک ہے انڈیا، وہ دشمن ملک ہے یا پڑوسی ملک ہے، جو بھی کہیے اس کو، لیکن ان کے سسٹم کو آپ دیکھیے. وہاں پر ابھی ریسنٹلی جو حکومت آئی ہے اس پر کرپشن کے اس قدر الزامات تھے کہ ان کو ایک سیٹ کسی صوبے میں ایک حکومت نہیں بنا پائے بیچارے. جی اس طرح عوام نے رد کر دیا. تو یہاں پر بھی اگر ایسا ہو کہ اپنے مسائل عوام حل کریں اور الیکشن ہوتا رہے اور عوام فیصلے دیتے رہیں، ان کے فیصلے کے نتیجے میں حکومتیں بنتی رہیں، تو سب ٹھیک ہوتا ہے. لیکن جب فوج مداخلت شروع کر دے تو پھر اس کے بعد کوئی سیاستدان بھی کوئی فرشتے نہیں ہوتے، وہ پھر سہارا ڈھونڈتے ہیں. وہ مخالفین کے مقابلے میں فوج کے پاس چلے جاتے ہیں مدد لینے. اور یہی ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ جتنی بھی اپوزیشن ہے ہمیشہ فوج کے پاس جاتی ہے، فوج اس کے باتوں میں لگ جاتی ہے اور آ کے اقتدار پہ قبضہ کر کے اس کا مزے لینے لگتی ہے. تو دوسری بات میں عرض کروں کہ جنرل چشتی صاحب کو میں جانتا ہوں، یہ مزاجر کھڑے فوجی ہے. یہ اس میں جو ایک سازشوں میں نہیں آتے تھے بلکہ لڑتے پھرتے تھے اندر بھی، اور چلے بھی گئے تھے پھر آخر میں. صحیح. تو ان کو میں اس میں شمار نہیں کرتا کیونکہ سازش ساری ضیاء الحق نے کی تھی. انہوں نے تو وہ تعمیل کی تھی ابل درآمد کی. صحیح ہے سر، لیکن آرٹیکل 6 میں تو اگر آئیں گے تو سبھی آئیں گے پھر، اور افتخار چودھری صاحب بھی آئیں گے ضرور. بالکل آئیں گے ضرور. دیکھیں وہ بات ہوئی، وہ سازش نہیں تھی. جب پاکستان آرمی واز سخت دن، انہوں نے بتایا کہ فوج کا جو فرض ہے وہ فوج وہ فرض ادا کرے. میں ان سے پوچھتا ہوں فوج کا فرض کیا ہے؟ فوج کا فرض دفاع کرنا ہے، جیسے میں نے ایکسپلین کیا تھا. 77 میں حالات خراب ہو گئے تھے کہ بھٹو صاحب کی حکومت کو ریموو کر کے ہی فرض ادا ہونا تھا فوج. وہ دیکھیں جو وہ سوال وہ نہیں ہے جو بھٹو سے 7 مارچ سے سارا جھگڑا شروع ہوا. 7 مارچ سے لوگ مرنے شروع ہوئے. پیپل پارٹی نے مارا، ایک دوسرے کو مارا، اس کے بعد پولیس نے مارے، اس کے بعد ایف ایس ایف نے مارے، اس کے بعد فوج کو حکم ملا، فوج نے مارے، پھر فوج کو حکم ملا کہ اور مارو، پھر فوج نے انکار کر دیا. کب تک کریں؟ کدھر کیا فوج نے اس کو؟ اس کے بعد جو ہے تو پھر رہی کہ ہم نے تو
ہماری لائلٹی تھی بھٹو صاحب کو. ہم نے میٹنگ میں 100 دفعہ کہا کہ خدا کے واسطے آپ الیکشنز کرائیں, دوبارہ الیکشن کرائیں, آپ خود جیتیں گے. کیوں نہیں کرائے؟ کیوں ان کے منسٹروں نے کہا کہ وی آر این الیکٹڈ پرائم منسٹر, الیکٹڈ گورنمنٹ, what face we will show to the world in this matter. یہ ناجی صاحب کو پتا ہے سارا کچھ, وہ کیا کہتے تھے کیا نہیں کہتے تھے. پروگرام میں ڈسکشن جاری ہے, کوئک بریک میں واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. جی ویری ویلکم بیک ویورز پروگرام میں. مظہر عباس صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح پاکستان میں آج پھر وہی حالات پیدا ہوئے, کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ دھاندلی کا شور بلند ہوا, لیکن آبویسلی اس طرح آرمی چیف نے ریئیکٹ نہیں کیا جس طرح جنرل ضیاء نے ریئیکٹ کیا تھا, تو فیض علی چشتی صاحب کی کوئی بات جسٹیفائڈ ہے اس لحاظ سے کہ 77 کا جو مارشل لا ہے اس کے اندر اتنی دھاندلی ہوئی اور ماننے کو تیار نہیں تھی حکومت پیپلز پارٹی کی اور بھٹو صاحب کی کہ دھاندلی ہوئی ہے, کہ فائرنگز ہو رہی تھی, چین آف کمانڈ کینسل ہو رہی, ٹریس پاس ہو رہی تھی, برگیڈیئر ریزائن کر رہے تھے, گولی مارے سولجر انکار کر دیا, فوج انتشار ٹوٹنے کا شکار ہو گئی تھی, بکھرنے کا, تو اس لیے مجبوراً مارشل لا لگا ہے. مظہر صاحب ہم نے دیکھے, سوری زیادہ بہتر جی ہم نے میٹنگ میں بھٹو صاحب کو, پرائم منسٹر صاحب کو عرض کر دی تھی, ہم نے کہہ دیا تھا کہ جناب آپ ری الیکشن کرائیں, ادروائز جو حالت ہیں وی ہیو نو آپشن بٹ ٹو ریموو یو. یہ ہم نے کہا, یہ ہماری لائلٹی تھی ان کو, یہ کوئی زبردستی نہیں ہے, یہ کوئی دوروب ڈالنے والی چیز نہیں ہے. اور لائلٹی ڈیمانڈیڈ ٹو دا کنٹری اینڈ دیٹ وی ڈیڈ. انہوں نے فرمایا I know you take over whenever you want to. I can't hand over. It will be by political death. ان کو پتا تھا کہ اگر نہیں ہوگا تو ٹیک اوور کر لیں گے, ان کو ڈیٹ کا پتا نہیں تھا. میری سب سے بڑی پرابلم حکم ماننے میں یہ تھی کہ اس کو خفیہ کیسے رکھنا ہے, کیونکہ اگر لیک آؤٹ ہو گیا تو مارے جائیں گے. یہ کیا بات کرتے ہیں؟ دیکھیں ناجی صاحب مجھ سے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن میرے نزدیک یہ کانسپریسی تو اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب ہنری کسنجر والا واقعہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے جتنی آسان بیان کی جا رہی ہے. بہت سی کتابیں آج موجود ہیں کہ پی این اے کی موومنٹ میں بھی کیا ہوا تھا. 7 مارچ سے لے کے 9 اپریل تک اتنی بڑی موومنٹ نہیں تھی. 9 اپریل تک کس طریقے سے اس موومنٹ کے اندر جان ڈالی گئی, پھر اس کے بعد جب بھی گولیاں چل رہی تھی, سب کچھ ہو گیا تھا, اس کے بعد پی این اے اور پیپلز پارٹی نیگوسیشن ٹیبل پر بیٹھ گئے تھے. اور اگر آج اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم مذاکرات پر پہنچ گئے تھے اور ایگریمنٹ ہو گیا تھا, تو اس کے بعد جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. لیکن چلیں آپ نے مارشل لا لگا دیا, میں پھر وہی بات کہوں گا, اس کا مطلب یہ کہ جب آپ نے 11 سال کا رول پرولونگ کیا اور جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی, اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ 77 میں دراصل سازش کیا تیار ہوئی تھی, اور اس سازش کے نتیجے میں 2 مرتبہ مارشل لا لگانے کے بعد 2 مرتبہ الیکشن ملتوی کرتے ہیں آپ, اور اس کے بعد اپنی مطلب کا نظام لاتے ہیں آپ, اور پھر 11 سال حکومت کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں جتنی جنرل چشتی صاحب بیان کر رہے ہیں. رائٹ ویورز, آج کے پروگرام تھا, اس پہ اپنی فیڈ بیک جو ہے آپ ضرور دیجیے گا فرنٹ لائن کامران پہ. مزید کچھ نہیں کہنا, آپ نے ڈیٹیل سے سارے پوائنٹ آف ویو سنے. پاکستان آج کس حالت میں, اس کے ذمہ داران کون ہے, اس کا تعین آپ خود کیجیے. انٹلیکچولی بھی بہت بڑا ڈسکورس اور ڈفرینس آف اوپینین ہے. ہمیں نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اجازت.